نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وهذا قطعة منه۔ آج کی واعظ میں آپ کے سامنے تین باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، عاشورہ کے روزے کی تاریخ و اس کا پس منظر۔ نمبر 2، عاشورہ کے روزے کے فضائل۔ نمبر 3، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترتیب۔ ان تین باتوں کی طرف آنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ محرم الحرام نہیں بلکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی فضائل و برکات کا حامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی صدقات ہو، اور اسی طرح آسانی سے ہو سکے جتنے زیادہ ہو سکے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ عاشورہ کے روزے کا پس منظر اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو صحیح مسلم رحمہ اللہ کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سمجھتے ہیں۔ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور صحابہ میں سے جو چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم کیا۔ احناف کے نزدیک رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض بھی رہا۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، ہمیں بھی اس کا حکم کرتے اور ہمیں اس کی ترغیب دیتے، اور یہ دن آنے کے وقت ہمیں نصیحت کرتے، ہماری خبر گیری کرتے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، پھر نہ آپ علیہ السلام ہمیں اس کا حکم کرتے، نہ ہمیں اس کی ترغیب دیتے، اور نہ ہمیں نصیحت کرتے یہ دن آنے کے وقت۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ہجرت سے پہلے بھی یہ روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ پھر ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ہجرت کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کیا دن ہے جو تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کیا یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور اس دن اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، تبھی ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روزے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اس روزے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ عاشورہ کے روزے کے فضائل کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ صحابہ و صحابیات نے جب عاشورہ کے روزوں کے فضائل سنے تو اپنے چھوٹے بچوں سے بھی یہ روزہ رکھوانا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے عاشورہ کا روزہ رکھواتے، جب وہ کھانے کے لیے روتے تو ہم ان کو روئی کے بنے ہوئے کھلونے پکڑا دیتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، رواہ مسلم۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کے روزے کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرمائے۔
تو اس روزے کی وجہ سے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ نفلی ہے۔ ہم نفلی روزے کے متعلق ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صاحب مشکات نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طائر وہو فرخ حتی مات حرما۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا ایک کوا جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے اڑنا شروع کرے اور اڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوے کے بارے میں آتا ہے کہ کوا 1000 سال تک جیتا ہے، 1000 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ کوا جب 1000 سال تک اڑے گا تو یہ اڑنے کی جگہ سے لے کے جہاں مرے گا اس کا فاصلہ کتنا ہوگا، اتنا یہ بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور مشکات المصابیح میں یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نأکل رزقنا، ہم تو اپنا رزق دنیا ہی میں کھا رہے ہیں۔ فضل رزق بلال فی الجنہ، بلال کا بہترین و عمدہ رزق جنت میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعرت یا بلال ان الصائم یسبح عظامه ویستغفر له الملائکہ ما اکل عنده، کہ بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا رہے تب تک اس روزے دار کی ہڈیاں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ صرف عاشورہ کا، صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کو فقہاء کرام نے مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو آئندہ سال اس دن کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا اس لیے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے رکھے جائیں، ورنہ اگر 9 کو نہ رکھ سکا تو 11 کا رکھ لے، 10 کے ساتھ پھر 11 کا روزہ ملا دے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے افضل و اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 کے روزے رکھیں، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11، 9، 10 یا 10، 11 کے روزے رکھ لیں، اور آخری درجہ، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور اس کو فقہاء کرام نے مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ خرچ کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے جو انشاءاللہ اگلی واعظ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس کا نام و عنوان ہوگا عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔